بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 3۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب علم و ادب کے سبق نمبر 1 خدایا تیری قدرت کی پڑھائی اور نئے الفاظ کی املا کریں گے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ایسی نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہوں، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی نظم خدایا تیری قدرت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خدایا تیری قدرت سے ہوئے دونوں جہاں پیدا، ہوئے بس ایک اشارے سے زمین و آسماں پیدا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صرف ایک اشارے سے یہ زمین و آسمان وجود میں آ گئے۔ پہاڑوں میں ہزاروں تو نے چشمے کر دیے جاری، بنے پھر ان سے دریا، ان میں کر دی مچھلیاں پیدا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چشمے جو ہیں وہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور ان چشموں کو پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اور جب چشمے بہتے ہیں تو ان سے دریا وجود میں آتے ہیں، دریا بنتے ہیں، اور ان دریاؤں میں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ بسایا ننھی ننھی پیاری چڑیوں کو درختوں پر، ہوئیں پھر ان سے کیا کیا میٹھی میٹھی بولیاں پیدا۔ اب شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیاری پیاری ننھی ننھی چڑیاں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو درختوں پر بسایا، یعنی ان کو درختوں پر گھر بنانے کی جگہ دی، اور یہ پیاری پیاری چڑیاں جو ہیں، ان کی بولیاں، ان کی آوازیں جو ہیں وہ بہت میٹھی ہیں، وہ یہاں سے وہاں چہچہاتی پھرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ زمین پر پیڑ جم کر تیری قدرت سے پھلے پھولے۔ یہ زمین پر جو بڑے بڑے ہمیں پیڑ نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں کیں پھلوں سے سینکڑوں نارنگیاں پیدا، اور ان درختوں پر جو سینکڑوں پھل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور ان پھلوں کے طرح طرح کے رنگ ہیں، یعنی رنگ برنگے پھل اللہ تعالیٰ نے ان درختوں پر پیدا کیے۔ تیری حمد و ثنا جاری ہے نیر کی زباں پر بھی۔ اب نیر جو ہے وہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ میری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی کی تعریف ہے، میں بھی ہر وقت آپ ہی کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ ہر ایک مسجد میں عظمت تیری کرتی ہے اذاں پیدا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کے ہیں، اور اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب مسجدوں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ آواز جب گونجتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ آگے ہمارے پاس نئے الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ نئے الفاظ آپ کی املا کے الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں، جیسے آپ پہلے لکھتے تھے۔ پہلے آپ اوپر عنوان دیں گے اور اس کے بعد نیچے سرگرمی میں املا کے الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے نمبر دے کر آپ
ان کی املا لکھیں گے اور اپنی رف نوٹ بکس پر ان املا کے الفاظ کی تیاری کریں گے۔ تو گریڈ 3 ہمارا آج کا کام اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔